ڈیجیٹل دہشت گردوں کے گرد شکنجہ سخت 9 مئی کو ریاستی اداروں کے خلاف عرضہ سرائی پر استداد دہشت گردی عدالت کا بڑا فیصلہ عادل راجہ حیدر مہدی اور وجاہت سعید کو 2 بار عمر قید کی سزا شاکر معید پیرزادہ بھی سزا پانے والوں میں شامل سعید اکبر حسین اور شاہین صہبائی کو بھی 2 بار عمر قید ملزمان کو دیگر دفعات میں بھی مجموعی طور پر 35 سال قید کی سزا 15 لاکھ روپے کے جرمانے 24 گواہان عدالت میں پیش پروسیکیوشن کی استدعا پر ملزمان کی غیر موجودگی میں ٹرائل مکمل کیا گیا تحریری فیصلہ جاری جی ڈی پی میں اضافہ خوش آئند اور پی آئی اے کے نجکاری اہم سنگ میل ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے سے نکال کر معاشی استحکام تک لائے ہیں وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق نئی قانون سازی پر غور مقامی حکومتوں سے متعلق ترمیمی آرڈیننس لانے کا فیصلہ کہا صدر یو اے ای سے ملاقات اور سعودی ولی عہد سے ٹیلی فون پر بات چیت مفید رہی دونوں ممالک کے درمیان معاشی اور اسٹریٹجک تعلقات پر اطمینان کا اظہار نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت بین الوزارتی اجلاس پاکستان اور ایران کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کا تفصیلی جائزہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر غور ملک میں چینی کے ذخائر اور قیمتوں سے متعلق جائزہ چینی کے وافر ذخائر اور قیمتوں میں کمی کے رجحان پر اطمینان کا اظہار وزیر خزانہ کی ایف بی آر کو ٹیکس نیٹ مزید بڑھانے کی ہدایت دسمبر میں ریکارڈ ٹیکس وصولی پر مبارکباد کہا ایف بی آر نے 1427 ارب روپے ٹیکس جمع کر کے ماہانہ ہدف کا 99% حاصل کیا انکم ٹیکس وصولی 107% تک بڑھ گئی ڈیجیٹل اصلاحات اور کیش لیس معیشت کے نفاذ سے ٹیکس نظام میں نمایاں بہتری آئی نئے سال میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے نئے ریکارڈ اسٹاک مارکیٹ نے سنگ میل عبور کرنے کی ہیٹرک کر لی دوران ٹریڈنگ 2679 پوائنٹس کا اضافہ 100 انڈیکس 1,79,035 کی سطح پر بند فرٹیلائزرز بینکنگ آئل اینڈ گیس سیمنٹ اور انرجی کمپنیز کے شیئرز میں خریداری عروج پر رہی سپریم کورٹ میں سول سروسز اکیڈمی کے افسران کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ فریدی سے ملاقات چیف جسٹس پاکستان کا پارلیمانی جمہوری اختیارات کی تقسیم اور عدالتی اصلاحات پر زور کہا اگست 2026 تک ملک بھر کی عدالتوں میں سولر سسٹمز اور ای لائبریریز کا منصوبہ مکمل کر لیا جائے گا سپریم کورٹ میں ای فائلنگ اور آن لائن مصدقہ نقول کے اجراء کا نظام بھی فعال ہو چکا وضع میں بحالی کے اقدامات فوری شروع کیے جائیں پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ سلامتی کونسل کی قرارداد اور صدر ٹرمپ کے جامع منصوبے کی مکمل حمایت کا اعادہ جب تک اسرائیلی قبضہ باقی ہے ہتھیار نہیں چھوڑیں گے حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا 2 ٹوک موقف شمالی غزہ پر صہیونی فورسز کی بمباری بچہ شہید بچی شدید سردی کے باعث چل بسی مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی دہشت گردی فائرنگ سے فلسطینی نوجوان شہید کئی گھر مسمار فلسطین کا پرچم ہیلمٹ پر کیوں لگایا مقبوضہ جموں کشمیر میں مقامی لیگ کے میچ میں عرفان بھٹ نامی کھلاڑی کو پولیس نے طلب کر لیا عرفان نے ہیلمٹ پر فلسطین کا پرچم بنایا ہوا تھا لیگ کے منتظم اور گراؤنڈ فراہم کرنے والے شخص سے